تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں یہ اعمال شامل تھے کہ آپ رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجائے 10 دن کے 20 دن اعتکاف بیٹھے، اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے ایک کے 2 دفعہ دور فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، فاطمہ اس دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے ساتھ 2 دفعہ دور فرمایا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات ذہن میں رکھ کر پریشان تو ضرور ہوئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، اور حضور ان کو رخصت کرنے کے لیے مدینہ سے باہر تک تشریف لے گئے، اور الوداعی کلمات میں آپ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، معاذ شاید تو مجھے دوبارہ نہ مل سکے، اور اے معاذ تم جب واپس آؤ تو شاید اللہ کے نبی کے بجائے نبی کی قبر کی تم زیارت کرو۔ حضرت معاذ کی آنکھیں بھر آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا۔ ہجرت کے 11ویں سال کی ابتدا میں سفر کا مہینہ تھا، یعنی محرم سے سال شروع ہوتا ہے نا جی، محرم کے بعد اگلا مہینہ سفر کا، سفر کے اختتامی ایام تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبروں پر تشریف لے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب دعا کی ان کے لیے۔ پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے، وہاں آپ نے خوب دعا فرمائی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یہ بعد میں احساس ہوا کہ حضور سب سے گویا کہ رخصت ہو رہے تھے۔ بہرکیف سفر کا آخری جو ہفتہ تھا، اس میں جو سوموار کا دن تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پر تشریف لے گئے، وہاں سے واپس پلٹے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور جب گھر آئے تو میرے سر میں درد تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ بلکہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں وہ حضور کی بیماری کی ابتدا تھی، سر درد سے آپ کی بیماری شروع ہوئی، یعنی گویا کہ اس جنازے سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اپنی رفیقہ حیات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سر درد کی شکایت کی، اور گویا کہ یہ آپ کی بیماری کی ابتدا تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آپ کے سر درد بڑھتا گیا، حتیٰ کہ بخار کی کیفیت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کے اندر دن بدن شدت اور اضافہ ہوتا گیا۔ لیکن حضور مسجد میں آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، صحابہ کرام سے ملتے تھے، کبھی سر پہ پٹی باندھی ہوتی تھی، کھینچ کر کے کپڑا باندھا ہوتا تھا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کو جو ہاتھ ملایا تو اس ہاتھ کی تپش کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اتنا شدید بخار۔ تو میں نے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ کو تو بہت سخت بخار ہے۔ آپ نے فرمایا ابو سعید تم کیا جانو، انبیاء کے اوپر تکلیفیں سب لوگوں سے زیادہ آیا کرتی ہیں،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر بھی زیادہ رکھا ہوتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس دوران حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے اللہ تو ہی بیماریوں کو ٹالنے والا ہے، اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، اے اللہ تو ہی شفا دے اور ایسی شفا جو بیماری کا خاتمہ کر دے۔ لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہیں بخار بڑھتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حتیٰ کہ یہ جو دعا آپ پڑھا کرتے تھے اور کبھی اپنے ہاتھ پر دم کر کے جسم پر پھیرتے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے اور بخار کی شدت تھی، اور میں نے چاہا کہ یہ دعا پڑھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر ہاتھ پھیر دوں، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی بجائے ایک اور دعا پڑھنا شروع کی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ اے اللہ میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ مجھے معاف فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس دعا کو دیکھ کر تھوڑی اور حیران ہوئی۔ آپ میمونہ کے گھر میں تھے اور یہ بار بار پوچھ رہے تھے کہ کل میں کہاں ہوں گا، چونکہ آپ کی ازواج مطہرات کے ہاں باریاں تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیماری کے عالم میں بھی اپنی ان باریوں کا لحاظ فرما رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن بھی پوچھا تھا کہ کل میں کہاں ہوں گا، آج میمونہ کے گھر میں پھر پوچھا، تو ازواج مطہرات تو جانتی تھیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عائشہ صدیقہ سے زیادہ ہے، تو وہ سمجھ گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کی باری کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ساری ازواج جمع ہوئیں حضرت میمونہ کے گھر میں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بخار شدید تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے، فرمانے لگیں، مولانا آپ آگے تشریف لیں، اہلاً و سہلاً۔ وعلیکم السلام۔ جزاک اللہ وخیر۔ السلام علیکم۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ازواج جمع ہوئیں اور حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں، اور وہ سمجھ گئی آپ کے مزاج جو کوئی شاید آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں جانا چاہتے ہیں۔ ساری ازواج نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید کہ آپ کی تمنا یہ ہے کہ آپ عائشہ کے حجرہ میں جانا چاہتے ہیں، تو ہم سب اپنی باری عائشہ کو دیتی ہیں، جہاں آپ خوش ہیں وہاں ہم خوش ہیں، اس لیے آپ اس بیماری کے عالم میں جو مختلف ازواج کے پاس جاتے ہیں، یہ بات آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، لہٰذا ہم اپنی سب باری حضرت عائشہ کے حوالے کرتی ہیں۔ حضور خوش ہو گئے اور اگلے دن آپ حجرہ عائشہ میں تشریف فرما ہو گئے۔ اسی موقع پہ وہ واقعہ بھی پیش آیا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ ساری ازواج پھر میرے ہی حجرے میں آتی تھیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے، کہ اتنے میں حضور کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا تشریف لائی رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فاطمہ کی چال نبی کی چال کے بہت مشابہ تھی۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے آپس میں کیسے تعلقات تھے۔ فرماتی ہیں اگر حضور کی ٹور اور حضور کی چال کسی نے دیکھنی ہو تو حضور کی بیٹی فاطمہ کی چال کو دیکھے۔ فاطمہ حضور کی چال چلتی ہوئی آئی اور حضور نے اپنی بیٹی کو خوش آمدید کا، اور اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ فاطمہ کو یا اپنے دائیں جانب بٹھاتے، کبھی کبھی بائیں جانب بھی، لیکن بٹھاتے ساتھ تھے۔ آپ کی ازواج مطہرات ساری آپ کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں،
آپ نے حضرت فاطمہ کو اپنی دائیں جانب اپنے پاس بٹھایا اور اشارہ کیا کہ فاطمہ کان میرے قریب کر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور نے حضرت فاطمہ کے کان میں کوئی بات فرمائی اور حضرت فاطمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر حضور نے فرمایا فاطمہ کان قریب کر، پھر کان میں کوئی بات کی جو ہم میں سے کسی نے نہیں سنی۔ حضرت فاطمہ مسکرا دی۔ پھر حضور مسجد تشریف لے گئے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان ایام میں آپ مسجد میں جایا کرتے تھے۔ حضور مسجد میں تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا فاطمہ بیٹی یہ بتاؤ کہ حضور نے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے کہا امی جی یہ بات تو نہیں بتاؤں گی، اگر حضور نے آپ کو بھی بتانی ہوتی تو میرے کان میں نہ بتاتے نا۔ حضور نے کان میں بتائی، گویا کہ یہ حضور کا راز تھا۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا ٹھیک ہے نہ بتاؤ۔ فرماتی ہیں حضور کی وفات کے بعد میں نے کہا فاطمہ میرا بھی تجھ پر حق ہے، میں تیری ماں کی طرح ہوں، تو مجھے بتا کہ حضور نے کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ ہاں اب وہ راز والی بات تو رہی نہیں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، اب میں بتاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ حضور نے میرے کان میں یہ بات کہی تھی فاطمہ اس سال جبرائیل نے رمضان میں 2 بار دور کیا ہے، لگتا ہے میری رخصتی اور جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ جب میں نے یہ بات سنی تو لا محالہ مجھے رونا آیا، میں رو پڑی، اور جب حضور نے میری بے قراری دیکھی تو مجھے فرمایا میرے اہل بیت میں تو جلدی میرے پاس آئے گی اور مجھ سے ملے گی، اور یہ بھی فرمایا فاطمہ اس بات پر خوش نہیں ہو کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دے۔ تو میں یہ بات سن کر مسکرا دی۔ خیر حضور آتے مسجد میں نماز پڑھتے واپس تشریف لے جاتے، حتیٰ کہ ایک دن ظہر کی نماز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ کے سر مبارک پر اسی طرح درد کی وجہ سے کپڑا باندھا ہوا تھا کس کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، صحابہ اکرام سے یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جمع ہو گئے ممبر کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عندہ، لوگوں ایک بندہ تھا، اس بندے کو اللہ نے اختیار دیا، اللہ نے اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا چاہتے ہو، جو دنیا کی نعمتیں ہیں وہ لینا چاہتے ہو، یا ما عندہ جو رب کے پاس ہیں وہ لینا چاہتے ہو، فاختار الآخرہ، اس بندے نے آخرت کی چیزوں کو پسند کیا۔ حضور یہ بات فرما رہے تھے، صحابہ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، انہی مجمع میں سے پیچھے سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اب مڑ کے لوگوں نے دیکھا تو وہ نبی کا یار غار اور نبی کا یار مزار سیدنا ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی، وہ رو رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے کہا ابو بکر کو بوڑھے کو دیکھو، حضور ایک بندے کا واقعہ سنا رہے ہیں اور یہ رونا شروع ہو گیا، بھائی عجیب بندہ ہے، اس میں رونے والی بلا کون سی بات ہے؟ حضور نے ایک بندے کا تذکرہ کیا کہ اس نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا، اس میں بلا رونے کی کون سی بات ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں احساس ہوا ابو بکر عالم الناس تھے، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والے تھے۔ حضور نے جس بندے کا ذکر کیا وہ بندہ کوئی اور بندہ نہیں تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی ذات تھی، اور مجمع میں سے اس اشارے لطیف کو سوائے ابو بکر کے کسی اور نے نہ سمجھا۔ لیکن جب ابو بکر کی سسکیاں، ابو بکر کی آہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا موضوع چینج کیا، اپنے خطبے کا عنوان تبدیل فرمایا، اور کیا فرمایا؟ ان امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابو بکر، اوے لوگوں میرے اوپر لوگوں نے بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، لیکن امن الناس، لوگوں میں سب سے بڑا میرا محسن وہ ابو بکر صدیق ہے۔ سب سے بڑا محسن کون ہے بولو؟ ابو بکر صدیق ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اور اگر میں
اپنی امت میں کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ پھر آپ نے فرمایا لوگوں مسجد نبوی میں جو لوگوں نے اپنی کھڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، گھر سے مسجد کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں رکھی ہوئی تھی، بڑا گیٹ تو الگ تھا، کھڑکیوں سے مسجد میں آتے تھے، آپ نے فرمایا ساری کھڑکیاں بند کر دی جائیں الا خوخۃ ابی بکر، ابو بکر کی کھڑکی کھلے رہنے دی جائے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے یوں کہا آ امن الناس بر مولائے ما، سبحان اللہ۔ اللہ کرے اقبال جیسی سمجھ ہم سب کو بھی آ جائے۔ آ امن الناس بر مولائے ما، اور اقبال نے اسی حدیث کا حضرت ترجمہ کیا ہے، جو بات حضور نے فرمائی نا ان امن الناس علیہ، کہ لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے، وہی لفظ بین اقبال نے اپنے شعر میں کہے آمن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینائے ما۔ اقبال نے کہا اوے لوگو ہمارے آقا پر سب سے زیادہ احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ اور اقبال نے آگے کمال کی تشبیہ دی، فرمانے لگے کلیم اول سینائے ما، سینا طور پر موسیٰ رب سے ہم کلام ہوئے، اور مکہ اور مدینہ میں ابو بکر ہمارے نبی سے ہم کلام ہوئے۔ ہمت او کشت ملت راچوں ابر، ثانی اسلام و غارو بدرو قبر۔ فرماتے ہیں ہمت او کشت ملت راچوں ابر، کشت فارسی میں کہتے ہیں کھیت کو۔ اقبال نے کہا امت کا کھیت جب ویران ہوتا ہے، امت کا کھیت جب بنجر ہوتا ہے، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ابو بکر کی ہمت بادل بن کے برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ثانی اسلام و غار و بدر و قبر، نبی کا ثانی رہا، اسلام میں بھی نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر ثانی، بدر میں نبی گئے ابو بکر ثانی، اور بدر کے اندر بھی ابو بکر ثانی، غار کے اندر بھی ابو بکر ثانی، اور مزار کے اندر بھی ابو بکر نبی کا ثانی۔ خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی۔ یہیں پر چونکہ آج آخری درس ہے، کوشش کریں گے آخری چند باتیں مختصر عرض کر کے پھر بات ختم کریں۔ یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن بڑا شدید ہے، اگر دنیا میں کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو بدلہ لے لے، معاف کروا لے، ورنہ آخرت کے دن نیکیوں کے علاوہ اور کوئی بدلے کی صورت نہیں ہوگی۔ پھر آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور فرمایا اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے چاہے مال کا چاہے جان کا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدلہ دینے کے لیے حاضر ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، 3 درہم 3 دینار حضور نے دیے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، یہاں پہ اکثر مورخین نے سیرت کی کتاب حضرت عکاشہ کا واقعہ لکھا ہے، خدا کی قسم تڑپا دینے والا واقعہ ہے۔ حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر پہ جا رہے تھے، آپ اپنی اونٹنی پر سوار تھے، آپ کے ہاتھ میں درہ اور چابک تھا، اور آپ نے مارا اونٹنی کو، جو بجائے اونٹنی کے میری پشت پر آ کر لگا۔ اگر بدلہ دینا ہے تو پھر میں آج اس چابک اور درے کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا سر اس پہ اوپر پٹی باندھی ہوئی درد کی وجہ سے، بخار کی شدت اور عکاشہ کا یہ مطالبہ، ہمیں بڑی حیرت ہوئی، اور حضور نے فرمایا جزاک اللہ عکاشہ، تو نے بڑی اچھی بات کی ہے، واقعی دنیا میں بدلہ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ صحابہ کو روکا، عکاشہ نے ٹھیک کہا ہے، جس کا حق ہو ان لصاحب الحق مقال، صاحب حق کو بات کرنے کا حق ہوتا ہے۔ آ جاؤ عکاشہ، بتاؤ وہ کون سا درہ تھا، بتاؤ وہ کون سی چابک تھی، میں چاہتا ہوں وہی درہ تیرے ہاتھ کے اندر دوں اور تو میری پشت اور پیٹھ پر مارے، اور تاکہ بدلہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں درہ تھا۔ فرمایا وہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر ہے، بلال جاؤ جلدی جاؤ وہ درہ لے کر آؤ۔ بلال درہ لے کر آئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران، ہم پریشان، عکاشہ کے قریب جانے کی کوشش کریں، او بھائی ہمیں مار لے،
جتنے درے مارنے ہمیں مار لیں۔ حضور کے نواسے آئے، حسنین کریمین آئے، فاطمہ نے بھیجا جاؤ تم درے کھاؤ۔ اس بیماری کے عالم میں حضور کو کون درہ مار رہا ہے؟ لیکن حضور کہتے ہیں نا، خبردار کوئی عکاشہ کو نہ روکے، عکاشہ نے مجھ سے بدلہ لینا ہے، لہذا مجھے ہی درہ مارے گا، تب جا کر بدلہ ہوگا۔ درہ آیا، عکاشہ نے ہاتھ میں پکڑا، رحمت کائنات، دو جہاں کے سردار، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درہ عکاشہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں اور فرماتے ہیں عکاشہ جس طرح زور سے میں نے تیری پشت پر مارا تھا لحاظ نہ کرنا، اسی طرح تو بھی مار اور بدلہ لے لے۔ عکاشہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر بالکل برابری چاہیے تو جب میری پشت پر درہ لگا تھا تب تو میری پشت ننگی تھی، آپ کی پشت پر تو کپڑا ہے، اگر پوری برابری تو تب ہوگی نا جب آپ کی پشت بھی ننگی ہو۔ صحابہ کی چیخیں نکلیں، لیکن رحمت کائنات نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا اٹھا دیا اور سبق دیا، لوگوں اس طرح انصاف والا نبی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے سامنے پشت ننگی کر کے بدلہ دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا لے عکاشہ، اب تو بات پوری ہو گئی۔ جب پشت ننگی ہوئی، عکاشہ نے درے کو پھینک دیا اور لپٹ گئے نبی کی پشت کے ساتھ اور چومنا شروع کر دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عکاشہ کی یہ جرت کہاں کہ دو جہاں کے سردار کی پشت پر درہ مارے، میرے ہاتھ نہ ٹوٹیں کہ میں آپ کی پشت پر درہ ماروں۔ آپ نے فرمایا یہ پھر تو نے بات کی کیوں؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی باتوں سے لگ یوں رہا تھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ میں نے کہا نہ معلوم، پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہوگی۔ دو وجہ سے یا رسول اللہ یہ میں نے جسارت اور جرت کی ہے۔ میں نے کہا ایک تو یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے ہمارا نبی کتنا انصاف والا نبی تھا، ایک تو اس کے لیے میں نے یہ کام کیا۔ دوسرا میں نے کہا پھر موقع ملے نہ ملے ذرا مہر نبوت کو بوسے تو دے لوں چل، ورنہ میری کہاں جرت۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے نہ بولو ورنہ اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ کیا نبی کو درہ مارنے کی جرت ہو سکتی ہے ہماری یا رسول اللہ؟ یہ تو میں نے اس لیے کیا، ایک تو دنیا کے سامنے نمونہ بن جائے، دوسرا میں مہر نبوت کو چند بوسے تو دے لوں۔ خیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران ہوئے حضرت عکاشہ کا یہ عمل دیکھ کر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حیران ہو گئے کہ یار عکاشہ نے عجیب ترتیب کی ہے۔ پہلے تو غصہ آ رہا تھا عکاشہ پہ، لیکن عکاشہ کے عمل دیکھ کر ہمیں رشک آنا شروع ہو گیا، واہ کیسی قسمت ہے، کس طرح بوسے دے رہا ہے مہر نبوت کو، اور ہم بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ حضور گھر تشریف لائے، بخار اور تیز ہو گیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں حضور نے فرمایا 7 مشکیزوں کا پانی لاؤ میرے اوپر پلٹو۔ ایک بڑا لگن تھا یا بڑا ٹپ تھا، اس کے اندر حضور بیٹھے اور 7 کنوؤں کا پانی لایا گیا۔ پھر مشکیزوں کا منہ کھلا ہوا نہیں تھا اور وہاں کھول کر حضور کے اوپر پلٹنا شروع کیا، چونکہ شدت تھی بخار کی، پانی پلٹا تازہ۔ پھر آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا، بس آپ نے کام پورا کر دیا۔ حتیٰ کہ جمعرات کا دن آیا، میں نے عرض شروع میں کی تھی، سوموار والے دن آپ بقیع سے واپس آئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا ہوئی تھی۔ یہ بیچ میں سوموار گزرا، منگل گزرا، بدھ گزرا، جمعرات کا دن آیا، حضور کی بیماری ذرا اور تیز ہو گئی۔ کچھ لوگ پاس بیٹھے عیادت کے لیے آئے، حضور کی بیماری شدید ہو گئی۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایتونی بقرطاس اکتب لکم لن تضلوا بعدی، جاؤ کاغذ قلم دوات لاؤ، میں کوئی تحریر تمہیں لکھواؤں تاکہ تم میرے بعد بھٹک نہ جاؤ، تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ۔ حضور نے یہ بات فرمائی، بڑی مشہور بات ہے، ذرا توجہ کرنا۔ حضور نے فرمایا لاؤ کاغذ قلم دوات لاؤ، کوئی بات لکھوا دوں تاکہ تم میرے بعد بھٹک نہ جاؤ، گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب چیمیں گویاں ہوئیاں، لائی جائے نہ لائی جائے، حضور کی حالت اتنی شدید ہے، بخار کی شدت ہے، حضور نے یہ بات کیوں فرمائی؟ خیر جب باتیں زیادہ ہوئیں، حضرت عمر آگے بڑھے اور کہا حسبنا کتاب اللہ، حضور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، ہمیں اور تحریر کی ضرورت کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا چلے جاؤ۔ یہ گویا کہ ایک امتحان تھا،
پچھلے درس میں نے آپ کو سنایا تھا، حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم ثقلین، 2 چیزیں بڑی وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے جب تک ان کو تھامے رکھو گے، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے اس کے نبی کی سنت۔ آج آپ نے امتحان لیا، وہ بات یاد ہے یا بھول گئے ہیں؟ میں نے جو کہا تھا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تھامے رکھو گے کامیاب رہو گے۔ تو حضرت عمر نے اس امتحان میں یوں کامیابی حاصل کی کہ حسبنا کتاب اللہ، اے اللہ کے نبی جو آپ نے نصیحت کی تھی ہمیں وہ یاد ہے اور ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ واقعہ تو اتنا ہی تھا، لیکن بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بال کی کھال نکالنا، اور دوسرے لفظ میں کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا۔ انہوں نے یہاں پہ ایک فلسفہ گھڑ لیا، وہ جی حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اور حضرت عمر آڑے آ گئے اور انہوں نے لکھنے نہیں دی، اور اس وجہ سے حضرت عمر پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ میرے بھائیوں، چونکہ یہ موضوع یہ نہیں ہے، لیکن انصاف کے ساتھ خود سوچے، حضور نے یہ کہا تھا عمر تو دوات لے آ، یا سب کو کہا تھا؟ سب کو کہا تھا نا۔ عمر نے تو نہیں دی تھی، باقی لوگ دے دیتے نا، اگر دینی تھی تو باقی لوگ دے دیتے نا۔ اور جو حضور مکہ سے ٹکرایا، طائف سے ٹکرایا، بدر والوں سے ٹکرایا، احد میں ٹکرایا، حوازن میں ٹکرایا، احزاب میں ٹکرایا، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ سے جا کر ٹکرایا، کیسر و کسریٰ سے جا کے ٹکرایا، وہ ایک عمر کے کہنے پہ رک گیا؟ بندہ عقل دے نال بھی سوچے، رب رسے تے مت کھسے، کوئی بندہ عقل سے بھی سوچے بھائی حضور کو اگر اللہ نے حکم دیا تھا، اور یقیناً اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ رب کے حکم کے بغیر تو حضور کلام نہیں کرتے تھے، رب کا حکم تھا، تو عمر کون ہوتا ہے روکنے والا؟ بولو جی، عمر روک سکتا ہے نبی پاک کو؟ اور معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک امتحان تھا جس میں عمر نے جواب دیا اور بات ختم ہو گئی۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو حضور پورا بتا کر جاتے، عمر کے روکنے سے نہ رکتے، کیونکہ رب کا حکم ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے رسول جو حکم میں نے دیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے، اور فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر میرا حکم نہ پہنچایا تو رسالت تو نے پوری نہیں ادا کی۔ اگر حضور نے نعوذ باللہ عمر کے کہنے پہ ایک حکم چھوڑ دیا تو معاذ اللہ پھر تو گویا کہ حضور کی رسالت ہی پوری نہیں ہوئی، کہو استغفر اللہ۔ دوسری بات یہ کہ یہ جمعرات کی بات ہے، یہ کون سے دن کی بات ہے؟ اس کے بعد جمعرات کا دن، پھر جمعے کا دن، پھر ہفتے کا دن، پھر اتوار کا دن، سوموار کو حضور کی وفات ہوئی ہے۔ تو عمر تو پھر پاس نہیں تھے نا، وہ تو چلے گئے۔ اگر عمر ہٹ گئے تھے تو بعد میں کہتے یا رسول اللہ ہن عمر چلا گئے، اے لو قلم دوات تو ہن لکھوا دو، کسی نے کوئی دوات قلم نہ دی بعد میں۔ معلوم ہوا وہ ایک امتحان تھا جو ہوا اور پورا ہو گیا۔ خیر، اس کے بعد جمعرات کا دن ہی تھا، دن کو یہ واقعہ پیش آیا کاغذ قلم والا، واقعہ کرتاس اس کو کہتے ہیں۔ عشاء کی نماز کا وقت تھا، اور یہ وہ وقت تھا جب حضور کی طبیعت بگڑی اور زیادہ ہی بگڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا، غشی طاری ہو گئی، اٹھ نہ سکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اصلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہ لا یا رسول اللہ بل ینتظرونک، آپ کے انتظار میں ہیں۔ حضور نے فرمایا اچھا وضو فرماؤ، وہ پانی لاؤ وضو کرواؤ۔ پانی لایا گیا، حضور نے پھر وضو کیا، پھر آپ اٹھ نہ سکے، غشی طاری ہوئی۔ پھر آپ نے پوچھا صلی الناس، لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں یا رسول اللہ آپ کے انتظار میں ہیں، صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے ہیں۔ حضور وضو فرماتے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، غشی طاری ہو جاتی ہے، اور جب غشی اور غنودگی طاری ہو جائے وضو دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، جب 3 مرتبہ، توجہ کرنا جی، جب 3 مرتبہ وضو فرمانے کے باوجود آپ اٹھ نہ سکے، جمعرات کی عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو حضور نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ کس کو کہو؟ ابو بکر صدیق سے کہو فلیصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض بھی کی
یا رسول اللہ میرے بابا ابو بکر بڑے نرم دل والے ہیں، وہ بھلا آپ کے مصلی پہ کیسے کھڑے ہو کے نماز پڑھائیں گے؟ ان کی تو آواز ہی نہیں نکلے گی، لہٰذا بجائے ابو بکر کے عمر کو کہہ دو۔ تو حضور بڑے ناراض ہوئے، فرمایا میں جس کو کہہ رہا ہوں نا اسی کو جا کر کہو، عمر کو نہیں، ابو بکر سے کہو، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن ایسے ہوا کہ ابو بکر تھوڑا تاخیر سے پہنچے، تو حضرت بلال نے حضرت عمر سے کہا بھئی آپ نماز پڑھاؤ، نماز ہی پڑھانی ہے۔ عمر جو آ گئے ہیں، جو ہی آواز حضرت عمر کہے نا اللہ اکبر، اور حجرہ عائشہ بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے ساتھ تھا، جو آج روضہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی حجرہ عائشہ تھا، تو وہاں آواز گئی تو حضور نے محسوس کیا کہ آواز ابو بکر کی نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ عمر کو نہیں، لا یا اب اللہ و رسول الا ابا بکر، ہرگز نہیں، اللہ بھی انکار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی انکار کرتا ہے، سوائے ابو بکر کے اور کسی کو مصلی پہ آگے نہیں کرنا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ خیر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو آگے کیا۔ جمعرات کی عشاء کی نماز 1، جمعے کی کتنی نمازیں؟ 5، کتنی ہو گئی؟ ہفتے کی کتنی ہو گئیں؟ 11، اتوار کی کتنی ہو گئیں؟ 16، اور سوموار کی صبح کی کتنی ہو گئیں؟ 17 نمازیں ابو بکر صدیق نے حضور کی زندگی میں حضور کے مصلی پر پڑھائی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ شرف اللہ نے ابو بکر صدیق کو بخشا ہے۔ اس دوران ابو بکر تو نمازیں پڑھاتے اور حضور کیا کہتے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی زبان پر یہ کلمات ہوتے، کبھی یوں فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ اور کبھی حضور یوں دعا فرماتے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی آ کر لوگ عبادت شروع کر دیں۔ اور بار بار یہ جملے فرماتے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے ماتحت ہیں غلام ان کا خیال کرنا۔ گویا کہ اللہ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق بیان کریں۔ سوموار والے دن فجر کی نماز کے میں حضور کی طبیعت کچھ پہلے سے بہتر تھی، اور ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور حجرے میں آئے، کھڑے ہوئے، پردہ آپ نے ہٹایا اور نظر ماری کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا، تبسم فرمایا، صحابہ اکرام نے محسوس کیا کہ حضور آ رہے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا شروع ہوئے۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ حضور آ رہے ہیں تو ابو بکر کیا ہوئے؟ پیچھے ہٹنا شروع ہوئی، کیونکہ حضور جو آ گئے، معلوم ہوا سچا عاشق جب حضور آئے نا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور چوری کھانے والا عاشق کیا کہتا ہے؟ حضور بھی آئے ہوئی ہیں لیکن نماز میں خود ہی پڑھا۔ ہمارے یہاں مولانا عمران اللہ صاحب آتے ہیں، میں نماز نہیں پڑھاتا ہوں، ان کو مصلی دے دیتا ہوں، نعوذ باللہ حضور ہے اور پھر میری مجال کہ میں مصلی پہ کھڑا ہوں، یار کوئی عقل نہ بھی ہاتھ مارو، سمجھ آئی؟ رب رسے تھے مت کھسے، بھائی حضور پاک موجود ہوں، ابو بکر پیچھے ہٹے یا نہیں ہٹے؟ اچھا، جب ابو بکر پیچھے ہٹے تو حضور نے کیا فرمایا؟ مکانک یا ابا بکر، مکانک یا ابا بکر، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اے ابو بکر۔ اگر ان الفاظ پہ غور کریں نا، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مکانی، میری جگہ پہ ابو بکر کھڑے رہو، بلکہ فرمایا مکانکا، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو اے ابو بکر۔ گویا کہ حضور نے درس لیا، ابو بکر اب یہ جگہ تیری ہو گئی ہے، میں تجھے دے کر جا رہا ہوں۔ جی ابو بکر کھڑے رہو اپنی جگہ پر۔ خیر، ابو بکر نے نماز پڑھائی، حضور مسکراتے ہوئے پردہ نیچے کا ہے، ابو بکر خوش ہو گئے، چلو کچھ طبیعت تو بہتر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابو بکر کا باہر کچھ کام تھا، وہاں تشریف لے گئے، لیکن پھر اچانک طبیعت زیادہ بگڑی۔
اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں پھر میں نے حضور کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ، حضور کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ یہ شرف بھی اماں جی کو حاصل ہوا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پھر میں نے اپنی گود میں رکھ لیا۔ ایک دن حضرت عائشہ 2 چادریں لے کر نا رو رہی تھیں، صحابہ نے پوچھا اماں جی کیا ہوا؟ کہا انہی چادروں میں تو حضور لپٹے ہوئے تھے جب میری گود میں سر رکھ کر آپ آرام فرما رہے تھے۔ خیر حضور کہتی ہیں میں نے سر گود میں رکھ لیا۔ اتنے میں حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے اور ان کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی، اور حضور نے دیکھا غور سے مسواک کی جانب۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے سمجھا کہ حضور کو طلب ہے، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ مسواک دے دوں؟ تو آپ نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ پھر میں نے عبد الرحمن سے مسواک لی اپنے بھائی سے، حضور کو پکڑائی، لیکن چونکہ کمزوری اتنی تھی کہ آپ چبا نہ سکے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں نے اپنے دانتوں کے ساتھ مسواک کو چبایا اور نرم کیا اور میں نے حضور کو دی، اور پھر حضور نے مسواک فرمائی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں یہ شرف بھی مجھے رب نے دیا کہ حضور کے پیٹ میں جو آخری چیز گئی وہ عائشہ کا لعاب گیا ہے۔ پھر آپ نے مسواک فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک ویسے بھی آپ کو بڑی پسند تھی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھیں حضور گھر میں آ کے پہلا کام کیا کرتے تھے تو میں بتاؤں گی مسواک کیا کرتے تھے۔ اتنی آپ کو یعنی مسواک کے ساتھ طلب تھی، منہ صاف رکھنا۔ خیر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی، اور پھر آپ نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، موت کی بڑی تلخیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اللہم الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور پھر آپ کا ہاتھ نیچے آ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور کی وفات ہونی تھی کہ میرے تو یوں محسوس ہوا جیسے بدن سے جان نکل گئی ہے، اور ایسی خوشبو اٹھی جو میں نے کبھی نہیں سونگھی تھی، گویا کہ جنت کی خوشبو تھی۔ جو جنتی فرشتے حضور کی روح مقدس کو لینے کے لیے آئے تھے تو لے کر آئے تھے۔ صحابہ اکرام کو جب اطلاع دی گئی، صحابہ یہ کہاں برداشت کرتے تھے۔ حالت یہ تھی حضرت عثمان غنی چپ چاپ ہو گئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خود سے ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ تھوڑے جذباتی آدمی تھے، جذبات میں آئے، تلوار لی اور مسجد نبوی کے باہر جا کے لہرانے لگے۔ جس بندے نے کہا حضور فوت ہو گئے ہیں اقتل عنقہ، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا، سر اتار کے پھینکوں گا۔ حضور اس وقت تک نہیں دنیا سے جائیں گے جب تک منافقوں پر موت نہ آ جائے۔ حضور تو اس طرح گئے ہیں جیسے طور پر موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کرنے گئے، ابھی واپس پلٹیں گے۔ حضرت عمر کی تلوار چمک رہی ہے اور مسجد نبوی کے باہر غصے سے بھرے ہوئے، غم اور غصے کی کیفیت میں چکر لگا رہے ہیں۔ اتنے ابوبکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی میں نگاہ دوڑائی، کوئی چپ چاپ بیٹھا ہے، کوئی زاروں قطار رو رہا ہے، اور عمر کی تو عجیب حالت ہے، غصے کے ساتھ یوں ایسے پھر رہے ہیں کہ جناب جو کہے گا میں سر اتار کے رکھ دوں گا۔ اب اندر تو جا نہیں سکتے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ دیگر ازواج موجود ہیں، اور ابو بکر کی تو بیٹی تھی عائشہ صدیقہ، وہ تو محرم تھے، وہ سیدھے اندر چلے گئے۔ یمنی چادر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپٹے ہوئے تھے، اور نبی پاک کا یہ یار غار، نبی پاک کا یہ یار مزار، نبی پاک کا یہ دست راست دایاں ہاتھ وہاں گیا اور چادر کو سرکایا اور چمکتا ہوا وضحا کا چہرہ دیکھا اور بوسہ دیا، اور ایک تاریخی جملہ کا طبت حیم و میتا، اے آمنہ کے لال آپ زندگی میں بھی حسین تھے، اور موت تو بڑے بڑے حسینوں کا حسن چھین لیتی ہے لیکن موت آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکی، آج بھی آپ اسی طرح حسین ہیں۔ طبت حیم و میتا، آج بھی آپ اسی طرح حسین ہیں۔ بوسہ دینے کے بعد پھر واپس پلٹے۔ وہ اقبال کی بات پھر سنیے، ملت ہمت او کشت ملت را چوں ابر، اس کی ابو بکر کی ہمت کے کیا کہنے۔ جب امت کا کھیت اجڑنے لگتا ہے وہ بادل بن کر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب حالت یہ تھی کوئی تو رو رو کے نڈھال ہے، اور حالت یہ تھی کوئی چپ چاپ ہے، بات کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، حالت یہ ہے کوئی تلوار لے کر ہوش کھو بیٹھا ہے۔
یہاں پر اگر ابو بکر بھی بیٹھ کے کونے میں رونا شروع کر دیتا پھر امت کو کون سنبھالتا؟ پھر ابو بکر کو رب نے ہمت عطا فرمائی، وہ آئے عمر کے پاس آئے اور کہا لا رسلک یا عمر، اوے حوصلہ کرائے عمر، اجلس یا عمر، بیٹھ جائے عمر۔ لیکن عمر کہاں بیٹھے؟ عمر نے ابو بکر کی ایک نہ سنی۔ جب ابو بکر نے دیکھا عمر میری نہیں سن رہے، وہاں سے ہٹ گئے، سیدھا نبی پاک کے ممبر کے پاس آئے اور یوں دائیں بازو کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے۔ صحابہ عمر سے ہٹ کر ممبر کے قریب آنا شروع ہو گئے، ابو بکر کے قریب آئے، جمع ہو گئے اور تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو جو تم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود سمجھتا تھا وہ آج دیکھ لے اور سن لے، ان محمدن قد ماتا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس پر کوئی موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ نے آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں اللہ کے، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر گئے۔ افئن ماتا او قتلا، اگر آپ فوت ہو جائیں یا آپ شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا، جو پیچھے پلٹ گیا کفر کی طرف، رب کا نقصان کوئی نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن مت فهم الخالدون، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے دنیا میں ہمیشہ رہنا مقدر نہیں فرمایا، اگر آپ پر موت آئے گی تو کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں خدا کی قسم نبی پاک کی وفات کے غم اور صدمے نے مجھے یہ آیتیں بھلا ہی دی تھیں، میرے ذہن سے نکلی ہوئی تھیں، لیکن جب ابو بکر نے یہ آیتیں پڑھیں مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ شاید ابھی ابو بکر پر یہ آیتیں اتر رہی ہیں، شاید ابھی یہ وہی آ رہی ہیں اور ابو بکر پڑھتے جا رہے ہیں۔ پھر عمر کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں، ہم نے دیکھا وہ عمر جو تلوار یوں غصے سے لہرا رہے تھے، عمر کا بازو رک گیا، تلوار ہاتھوں سے گر گئی اور عمر گھٹنوں کے بل نیچے جا گرے، اور پھر سیدھے چل کر نہیں، یوں گھٹنوں کے بل چلتے چلتے ممبر کے قریب آئے، ابو بکر کے قدموں میں آ کر بیٹھے اور کہنے لگے اعرفوا ان محمدن قد ماتا، اب مجھے بھی سمجھ آ گئی کہ حضور ہمیں چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر اس کے بعد مشورہ ہوا بھئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کہاں لگائی جائے؟ ابو بکر ہی نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے نبی جہاں دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وفات پاتا ہے، اسی جگہ پہ اس کی قبر ہوتی ہے، نہ بقیع میں لے جانا ہے نہ کہیں اور لے کر جانا ہے، اسی حجرے کے اندر ہی حضور کو دفن کرنا ہے۔ یہ بات بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ اچھا حضور کو غسل کون دے گا؟ ابو بکر نے کہا میں نے حضور سے سن رکھا ہے، آپ نے فرمایا میرے اہل بیت مجھے غسل دیں گے، علی غسل دیں گے، عباس غسل دیں گے، آپ کے اہل بیت آپ کو غسل دیں گے۔ یہ بات بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی۔ اچھا قبر کون سی کھودی جائے، شق یا لحد؟ فرمایا دونوں جائز ہیں، میں نے حضور سے سنا ہے، دونوں کی طرف پیغام بھیج دو، جو پہلے آ جائے وہ کھود لے۔ ابو طلحہ پہلے آئے اور حضور کی لحد والی قبر، لحد جانتے ہیں نا، اوپر سے کھود کر سائیڈ پہ وہ لحد والی قبر کھودی گئی۔ پھر حضور کو غسل دیا گیا، اور غسل کے دوران حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے تھے اے اللہ کے نبی بڑی موتیں ہم نے دیکھی، دنیا سے کئی لوگوں کو جاتے ہوئے ہم نے دیکھا، خدا کی قسم جو دکھ آج ہمیں ہوا کسی کی موت پر نہ ہوا، آپ کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا کسی کی موت پر ایسا خلا نہ پیدا ہوا، آپ کے جانے سے وہی کا سلسلہ ہی بند ہو گیا، وہی ختم ہو گئی، یہ سلسلہ ہی رک گیا۔ اگر آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا ہم دھاڑے مار مار کر چیخ چیخ کر روتے اور اتنا روتے کہ دنیا ہمارا رونا دیکھ کر پھٹ پڑتی،
کاش آپ نے ہمیں صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، لیکن چونکہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، غسل دیتے جا رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ باتیں کہتے جا رہے ہیں، فرماتے جا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت گئے، 10 بندے اندر جاتے، نہ امامت تھی، حضور آگے ہوں امام کون بنے بھائی، نہ امامت تھی نہ مغفرت کی دعا تھی، حضور تو بخشے بخشائے تھے، 10 لوگ جاتے حضور پر درود بھیجتے اور پھر واپس آ جاتے۔ منگل والے دن غسل دیا گیا اور بدھ والے دن آپ کو زیر زمین دفن کر دیا گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اوے لوگو یہ تو بتاؤ میرے بابا پر تم نے مٹی کیسے ڈالی، تم نے کیسے یہ برداشت کر لیا کہ حضور کے اوپر مٹی ڈالیں؟ اور فاطمہ نے کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، اوے لوگو آج میرے اوپر اتنے غم اتنے دکھ آئے ہیں، اگر دوپہر والے سورج پر یہ غم آتا تو رات کے اندر تبدیل ہو جاتا، لیکن رب نے اور رب کے نبی نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، لہٰذا ہم صبر ہی کریں گے، ایسے جملے منہ سے نہیں نکالیں گے جن کے ساتھ اللہ ناراض ہو جائے، جن کے ساتھ اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، یہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا مختصر خلاصہ تھا جو ہم نے چند دنوں کے اندر پڑھا۔ آخر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو چند گلہائے عقیدت، اگر ساری زندگی گزر جائے، خدا کی قسم ساری زندگی گزر جائے، ساری زندگی بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں، نہ اللہ کی تعریفیں ختم ہوتی ہیں نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں۔ سب کو بے شک لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از بزرگ توئی، قصہ مختصر شاعر نے کہا تیری تعریف تو ممکن ہی نہیں، اتنی بات پہ بات کو ختم کرتے ہیں، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ایک شاعر نے یوں عقیدت پیش کی ہے، ذرا محبت کے ساتھ سنیے گا، ایمان تازہ ہوگا۔ جس نبی کا آپ نے تذکرہ سنا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یاد ہے آپ کے آنے سے پہلے کے حالات کیا تھے؟ پہلے والے درس پہ اگر غور کریں تو کوئی جناب کہتا ہے 3 خدا ہیں، کوئی لکڑی اور پتھر کے معبود بناتا تھا، اور کوئی کیا نظام چلا تھا۔ پھر ایک امی آیا اور اس نے کائے پلٹ کے رکھ دی، اور 23 سال کے تھوڑے سے عرصے میں دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ کون؟ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ ایک امی کی ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا جی۔ وہ ایک امی کہ ہر دانش کو چمکاتا ہوا آیا، وہ ایک دامان رحمت جو پھول برساتا ہوا آیا، صلی اللہ۔ وہ ایک نغمہ جو انسانوں کو چونکاتا ہوا آیا، وہ ایک جذبہ جو ارمانوں کو بھڑکاتا ہوا آیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایک نرمی جو سنگ و خشت کے سینے میں جا اتری، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھروں اور لکڑی، سنگ پتھر کو کہتے ہیں اور خشت لکڑی کو کہتے ہیں یا اینٹ کو کہتے ہیں۔ وہ ایک نرمی، اتنی نرمی کے ساتھ آئے کہ پتھروں کو بھی موم کر دیا۔ وہ ایک نرمی کہ سنگ و خشت کے سینوں میں جا اتری، وہ ایک شیشہ کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوا آیا، صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد۔ وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و فقیہ دو عالم، صلی اللہ۔ وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت سے زور سے کہیں صلی اللہ۔ وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خار و ہمدم، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد، صلی اللہ محمد صلی اللہ
وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے، وہ قائد جو بھولوں کو رستہ دکھا دے، اور محبت کی یوں جس نے دریا بہائے، صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خود کھائے جاؤ اور جواہر لٹائے، اور خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، اور دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، اور شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل، شرف صرف اسلام کو ہے یہ حاصل، کہ اس کا نبی ہے ہر صفت میں کامل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، نہ دنیا کا طالب نہ دنیا سے غافل، اولو الامر یعنی رحیم اور عادل۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، محشر والے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ہمارے انتہائی مخلص دوست نہیں بھائی حضرت مولانا عمران اللہ فاروقی صاحب اور حضرت مولانا